ہے وہ بے شک شاہ مرکز، لیکن یہ کہنا کہ شاہ محمد قریشی اکیلا ہوگا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، ایسا نہیں ہوگا. اچھا سر آگے چلتے ہوئے خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیے گا فارن فنڈنگ عمران خان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فارن فنڈنگ کی طرف عمران خان نے اس وقت توپوں کا رخ کیا ہوا ہے، کیا عمران خان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ فارغ ہونے والے؟ جی ہاں، یہ ان کے اوپر لٹکتی جو تلوار تھی وہ بڑے عرصے تک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس میں سے نکلیں گے کس طرح، کیونکہ بزنس کا جو اصل ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو پروڈکٹ آپ بنا کے بیچ رہے ہیں وہ کیسا ہے. بزنس اصل میں کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ایک مانیٹری گیم ہوتی ہے نا، اس سارے کو کیسے آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہے کہ لوگ اپنی جیبوں سے نا آپ کو فائدہ دینا شروع کر دیں. کیونکہ آپ نے جو پروڈکٹ دیا ہوتا ہے وہ اسپتال ہو یا کوئی سیاسی نعرہ ہو، وہ تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، مگر اب آپ نے لوگوں سے جو چیز لینی ہوتی ہے اس کو مینج کرنا بیسیکلی اصل بزنس اسی کو کہتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے، دکانیں بڑی بڑے کسی کو دے دیں ناڑی کو، وہ پورا بزنس ہی ڈبو جاتے ہیں. حالانکہ کریڈٹ بھی ہوتا ہے، کیش فلو بھی ہوتا ہے، ورکرز بھی ہوتے ہیں، سارے اجزاء ہوتے ہیں، مگر وہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آئس کریم بنانے کے لیے فریج کی انوائرمنٹ چاہیے. تو یہ وہ انوائرمنٹ نہیں جب کریٹ کر سکے، تو جب وہ اس میں سے اتنے ثبوت انٹرنیشنل لیول پر ایف اے ٹی ایف کے پاس، انڈین انٹیلیجنس کے پاس، امریکن انٹیلیجنس کے پاس، پاکستانی اداروں کے پاس جمع ہو گئے ہیں کہ اب ان کو پتا ہے کہ وہاں جو ایزیسٹ کلاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی یا اس کے جو ممبرز ہیں وہ دوبارہ سیاسی میدان میں قدم نہیں رکھ سکیں گے اور ان کی کوئی سفارش نہیں ہوگی. تو یہ خوف جو ہے اس کے اسپانسرز کے لیے بھی، کیونکہ وہ اس کو زہر دے دیں گے، پھر وہی پھر اس کے اوپر کہیں گے، ثبوت لا کے دیں گے کہ میاں صاحب یہ لیں جی، اس کو اندر کریں، اس نے ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کیا، کیونکہ ہے تو دھوکے باز ہے نا. تو دنیا میں کون آدمی ہے جو اس کے قریب ترین ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے؟ تو وہ اسپانسرز پھر اس کو ماریں گے، اسی کی شامت آئے گی. ڈر اس کو ان اسپانسرز کی شامت سے زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو چلو بہت سارے لوگ اب اس کو ماننا شروع کر دیے نا، پوجنا شروع ہو گئے ہیں، مگر وہ اسپانسرز تو نہیں پوجیں گے. وہ اب جیسے ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ ٹائپ لوگ بھی ہم سمجھ گئے تھے یہ نوسر باز ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ تو اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سک رہا، تو یہ باقیوں کو کیا دے گا، اور اگر دے گا بھی تو کسی دوسرے سے لے کر دے گا، اور جس سے اور جس سے چھین کر فائدہ دے گا وہ ناراض ہو جائے گا. اب اس طرح کی سیاست تو ہم نہیں کر سکتے کہ اپنے دشمن بنا لیں وہاں پر. بالکل ٹھیک. اس لیے لوگ بھاگ جاتے ہیں. فارن فنڈنگ کیس فیصلہ ہو چکا ہے، ثبوت سب جمع ہو چکے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب کی اسکروٹنی کی رپورٹ میرے پاس خود پڑی ہے، میں اس کو مزید ثبوتوں کے لیے اس میں سے میں دیکھ رہا ہوں اس کی ڈاکومنٹیشن کو. یہ نااہل ہوگا، یہ آؤٹ آف بزنس ہوگا. البتہ اسپانسرز اس کے جو ہیں وہ پھر اس کو دیکھیں وہ اس کو کیا سزا دیتے ہیں. اب یہ اگلے 3 ہفتے میں سامنے آئے گی یہ بات. بالکل ٹھیک ہے. یہ دوست ابھی بھی رات کو جو ہم نے اے آر بی میں بات کی تھی، اور وہ جو رات کو آپ والا کلپ ہوا تھا ہم نے اٹھا کر علیحدہ سے یوٹیوب پر لگایا تھا، اور اس کو اب تک 25-30-35 ہزار لوگ دیکھ چکے ہیں. وہ جو اے آر بی والا کلپ ہم لوگوں نے تینوں بھائیوں نے گفتگو کی تھی، وہ کلپ بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے. اور میڈیا کی آزادی اور میڈیا کو صاف نہیں کیا جائے گا، یہ دوست لکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اسد صاحب 26 اپریل کو عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے ضلعی یا جتنے بھی آفس ہیں ان کے سامنے دھرنا دینے کا یا پروٹیسٹ کرنے کا اعلان کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پریشرائز کرنے کا ہی طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن کو؟ کیا الیکشن کمیشن اس سے پریشرائز ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگا. اور عمران خان صاحب کو شاید پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے. سر آپ کو پتا ہے نا کہ جب جیسے کے پی کے کا ایک ایم پی اے بھاگا ہے جیل سے پی ٹی آئی کا ٹک ٹاک بنا کے، اس کو پتا تھا کہ میں مجرم ہوں، اس لیے وہ جیل سے بھاگ گیا. آپ نے جولی ایل ایل بی پہلی والی دیکھی ہوگی آپ نے، اس میں وہ جب ایک وٹنس کو پیش کرتا ہے تو وٹنس سارا اگل دیتا ہے. اس کے بعد جب وٹنس باہر آتا ہے تو جو وکیل ہوتا ہے جو اس ڈرائیور کا، اس بڑے بزنس مین کا، وہ کہتا ہے 3 چیزیں کنفرم کر، سچ بول رہا ہے، گورکھپور کا ہے، اور مطلب تو نے باقی پیسے لے کے اس کو بھگایا تھا. تو وہ اس کو رکھ کے تھپڑ دیتا ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سیم یہی سچویشن ہوئی ہے فارن فنڈنگ کیس کے اندر. ان کے جتنے بھی جو ڈیل کرتے تھے یہاں پہ، میرے پاس 2 نام ہیں، میں ایکسپوز نہیں کر سکتا ہوں 2 ناموں کو، جو فارن فنڈنگ کو ڈیل کرتے ہیں یہاں پر. وہ پرسنلی ان کے ساتھ بیسیکلی کچھ ریلیشن میرا قائم ہو گیا تھا کووڈ کے دوران.
وہ ماسک اور اس میں ڈیل وغیرہ کرتے تھے. ان کی فیکٹری تھی اسلام آباد کے اندر بہت بڑی, تو ان کا اسسٹنٹ تھا, پی اے تھا, وہ بڑے چھوٹے گھر سے آیا تھا, آج ماشاء اللہ سے وہ بی ایم ڈبلیو وغیرہ پہ گھومتا ہے وہ. تو وہ ویڈیوز وغیرہ لگاتا تھا. تو اس طرح میں نے اسے سلام دعا کرتے 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 اس سے جب بات چیت شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ جتنی بھی فارن فنڈنگ ہوتی ہے باہر سے وہ ہم ڈیل کرتے ہیں. اور قاسم سوری, اسد کیسر, تمام بڑے بڑے یہ جو فرق حبیب, یہ سارے ان کے در پہ جا کے سجدہ کر کے آتے ہیں. اسلام آباد بھی ان کا آفس ہے, اور آفس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے کوئی سعودی شہزادے کا محل ہے. اسلام آباد میں F11 میں شاید ان کا آفس ہے. تو وہ ساری فارن فنڈنگ ڈیل کرتے ہیں, اور وہ بندہ یہ گواہیاں دے چکا ہے کہ کہاں کہاں سے فارن فنڈنگ ہوئی ہے. تقریباً $85 ملین ثابت ہو چکے ہیں, $85 ملین ثابت ہو چکے ہیں فارن فنڈنگ کے اندر. اور 11 اکاؤنٹس اسد کیسر کا, فرق حبیب کا, قاسم سوری کا, ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں 85 کروڑ روپے آئے تھے. الیکشن کمیشن نے جب ان کو سامنے, جب یہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے تو اسد کیسر نے, قاسم سوری نے, فرق حبیب نے, انہوں نے انکار کر دیا, کہتے ہیں ہم ان کو جانتے ہی نہیں جنہوں نے پیسے بھیجے ہیں. انہوں نے کہا تمہارے اکاؤنٹ میں 85 کروڑ روپے آ گئے اور تم ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہو کہ یہ لوگ کون ہیں. جب پکڑے گئے جب پوچھا تب کہا نا, پیسے تو کھا بھی لیے نا, پیسے تو انہوں نے ریٹن میں لکھ کے دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے جن لوگوں نے یہ پیسے بھیجے ہیں باہر سے. تو یہ ایک کرائم ہی, یہ کرمنل ایکٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس سے کہیں باہر سے پیسے آئے اور آپ اس کو انفارم کیے بغیر اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس اکاؤنٹ کے پیسے استعمال کر لیں, تو اٹ مینس کہ آپ نے کرمنل ایکٹ کر دیا ہے. تو سمپل سی ایک سمپل فارمولا ہے. جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ سن رہے ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان میں سن رہے ہیں, دنیا بھر میں سن رہے ہیں, کہ عمران خان یہ کنفرم کر چکا ہے اپنے ذرائع سے کہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ گلٹی ثابت ہو چکا ہے. اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے یہ لوگ ٹکرے مار رہے ہیں جا کے کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جائے. اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ میں کیسے سنیں. مطلب کیا مطلب, آپ ان کے بھی سن لیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے, یہ کون سی لاجک ہے کہ ان کے بھی کیس سنیں اور میرا بھی کیس ایک ساتھ سنیں. یہ نہیں ہے کہ دو غلط چیزیں ایک صحیح تو نہیں بنا سکتی نا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہو جائے گا الیکشن, یہ الیکشن کمیشنر آپ کو ہی لگایا ہوا ہے نا, کوئی باہر سے تو کسی اور شہباز شریف کا یا زرداری کا لگایا ہوا تو الیکشن کمیشنر نہیں ہے نا, یہ آپ کا لگایا ہوا ہے. چلیے اسٹیبلشمنٹ کا, آپ کی بقول آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت اس نے لگایا تھا وہ. ان کو اب یہ الیکشن کمیشن سے ان کو موت نظر آ رہی ہے. یہ جو احتجاج کر رہے ہیں نا الیکشن کمیشن کے باہر, ان کو کوئی غلط مشورہ دے رہا ہے. اگر عمران خان کا ایڈوائزر ہوں, اللہ نہ کرے, تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے باہر آپ دھرنا مت دیں. عمران خان کو شاید کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ تم یہ آخری بار بنے تھے پرائم منسٹر اس ملک کے اندر, دوبارہ تم نہیں بن سکتے اگر تم نے دوبارہ الیکشن نہیں کروائے. یہ بے وقوفوں والے کام کر رہا ہے. اس کو صبر اور تحمل سے مظاہرہ کرنا چاہیے. سندھلا صاحب, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, سیاست میں کچھ بھی پاسبل ہے, لیکن یہ جو کام کرنے جا رہا ہے نا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پتہ صاف کیا نا, ہمیشہ اسی ٹریک پہ چل رہا ہے. اور فاشسٹ لوگوں کے ساتھ خاتمہ اسی طرح ہوتا ہے. اینڈ میں ہٹلر والی مماثلت تو بہت زیادہ ہے اس بندے کے اندر, سوائے خودکشی کے. بالکل ٹھیک ہے. ارشد پرویز صاحب, عمران خان صاحب بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے اس الیکشن کمیشنر کی, جو راجہ صاحب ہے. یہ جو طریقہ واردات ہے, کامیاب ہوگا اس دفعہ؟ عمران خان صاحب اکثر اپنے ان چیزوں سے وہ کامیاب, لیکن اس دفعہ یہ طریقہ واردات کامیاب ہوگا, انڈر پریشر ہوگا الیکشن کمیشن جو ارشد صاحب؟ دیکھیں یہ قبل از وقت ہے کہنا, کیونکہ جو کہہ رہے ہیں نا اسد صاحب, میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا اجازت سے, کہ عمران خان صاحب اس طرح کی جتنی جو پریشر ٹیکٹکس کرتے ہیں نا, اس کے اندر یہ کامیاب رہتا ہے. اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ کسی کو متنازع کر دینے کے بعد اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. بے شرم آدمی ہے, ننگا آدمی ہے, اور ڈھیٹ پنے کے ساتھ کام کرتا ہے, کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرتا ہے, جھوٹ کے اوپر اصرار کرتا ہے, کنٹینیوٹی کے ساتھ بولتا ہے. تو خان صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ سٹارٹنگ میں ایک بک کا بھی حوالہ دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ دو جادو جو ان سے نا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ایک آواز کا اور ایک تصویر کا. اور اس وقت میں بھی لوگ پوچھا کرتے تھے یار یہ کیا ہے, اس کو پوری دنیا مانتی ہے. یعنی کہ یہ جو میڈیا ہے نا, یہ دونوں چیزیں, یعنی کہ بار بار جو دکھائی جاتی ہے, یہ والی کولڈ ڈرنک, یہ والی کولڈ ڈرنک, اور یہ چیز کرو, یہ چیز کرو, تو یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس نے استعمال وہی کیا نا, ایک شخص کو کہہ رہا ہے جھوٹا ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا. یعنی کہ یہ ہے میڈیا کا استعمال, یہ ہے وہ جادو جس کا پہلے اس کے سسرالی استعمال کرتے تھے, اب یہ کرتا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ متنازع کر دے, راجہ سکندر سلطان کے خلاف جو اس وقت میں
جو ایک بڑی ترتیب کے ساتھ ایک مہم جاری ہے اس کے اندر اضافہ ہونے والا ہے. جنرل باجوہ کے خلاف جس طریقے سے ترتیب کے ساتھ ایک مہم جاری ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو جس طریقے سے متنازع کیا گیا, اب 2 بحثیں چل رہی ہیں کہ شاید یہ جنرل صاحب خود اپنے خلاف چلوا رہے ہیں, اور ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ پریشرائز اتنا کر رہا ہے کہ پورا جو ہے ڈپارٹمنٹ اس کی زد میں آیا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کچھ ایسا ہوا ہے 70 سال کی تاریخ کے اندر کہ ایک شخص جو کہ ایک جرنیل ہے, جو اس ٹائم میں ایلیجیبل بھی نہیں ہے چیف بننے کے, اس کے لیے کتنی بڑے پیمانے پہ کمپین چل رہی ہے, اس کے پوسٹر, اس کے اوپر ترانے گانے, اس کے صفات بیان کی جا رہی ہیں, اور اس کا دیکھیں تو بالکل واضح طور پہ اس کا انفلوئنس جو ہے نا سیاست کے اندر نظر آتا ہے. اور خدا نہ خواستہ جس چیز کے لیے انسسٹ کر رہے ہیں وہ کام ہو گیا تو ڈپارٹمنٹ کا بیڑا گرک کس طریقے سے ہوگا کہ ایک متنازع شخص کیسی سیٹ پہ آ گیا, اور وہ باقاعدہ لابنگ کر کے آ گیا, پبلک لابنگ کر کے آ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو سی نا ہم جمع خرچ کر کے دیکھیں تو یہ شخص کامیاب نظر آتا ہے. ہاں, کامیاب نظر آتا ہے. اگر اس وقت کے اندر پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی سے تو میں 100% متفق ہوں کہ بھائی جان گند ڈالا ہوا آپ کا ہے, آپ ہی نکالو گے, آپ ہی ڈالو گے. ہاں, یا تو آپ ایسا کام کرو نا کہ ایک بغیر پریشر کے ساری صورتحال کو ہاتھ میں آ لینے دو. یہ بھی آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کی حکومت بھی ان کے ہاتھ نہ آئے, لٹکا کے بھی رکھیں, معیشت کو بھی درست کر لیں, اور اگلے ہم 5 سال کی جو نا معاملات بھی سیدھے کر لیں. تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ جس ٹائم میں میاں نواز شریف نے لندن سے سوئچ آف کیا نا تو ساروں نے ایسا یو ٹرن مارنا ہے کہ اے پہ نے, مطلب وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے نا استعفیٰ یوں دے دوں گا, پی ایم ایل این استعفیٰ پھر دے کے دکھائے گی. اس لیے کہ میاں نواز شریف سے جس کا نام ہٹا نا وہ بھلے وزیر اعظم ہے, وہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ وزیر بنے ہوئے ہیں, ممبر بنے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے زیرو ہو جائے نا اس ٹائم میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ ترانے اور گانے یہ سب رکھے رہ جائیں گے. میرا ماننا یہ ہے خان صاحب کہ اگر تو الیکشن کمیشن واقعی جینوئن ہے, اس کی سزا جو ہے نا وہ عمران خان صاحب پارٹی بین چھوٹی سزا ہے, ایک نئی پارٹی سے پھر آ جائیں گے, وہ چھوٹی سزا ہے پارٹی بین. ان پہ یہ جو اسد صاحب اور یہ جو سوری صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں, ان کے اوپر ان کو نااہل کرنا چاہیے. اگلے 5 7 10 سال کے لیے ان کو نااہل کرنا چاہیے. چلو تاحیات نااہلی تو قانون میں سزا ہی نہیں ہے, وہ 2 نمبر کی سزا ہے, کسی وقت چیلنج ہو جائے گی, لیکن ان کو 5 10 سال کی نااہل کرنا چاہیے. پھر پاکستان سے شاید ان لٹیروں سے جان چھوٹے اگر جینون فیصلہ آئے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے. جو حضرات ارشد فیض صاحب کو ہیں وہ میرے بھی ہیں. ہر پروگرام کے اندر تھوڑا سا چھوٹا سا کلپ لاؤں گا. 5 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے. قمر دلشاد جو ہے نا سابق آپ کے الیکشن کمشنر, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 5 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے عمران خان. 5 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ایگری کرتا ہوں. چھوٹا سا کلپ ہے کہ جو نہ آپ